مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ یہ ہے سورہ صافات۔ یہ سورہ صافات ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 182 آیتیں، 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ قسم ہے صف باندھنے والوں کی، قطار کی، لائن کی، جو لائن باندھتے ہیں، پھر ڈانٹنے والوں کے جھڑک کی، جھڑک کر، قطار ہو کر، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر، پھر پڑھنے والوں کی یاد کر کے۔ یہ تینوں کی قسم ہے۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا حاکم ایک ہے، اللہ ایک، اور وہ کون ہے؟ آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، ان کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے، مشرقوں کا رب ہے۔ مشرق ایک نہیں ہے، مشرق کئی ہے، مغرب بھی ایک نہیں ہے، کئی ہے۔ سورج ہم دیکھتے نہیں، ہم کو لگتا ہے یہاں سے نکل رہا، سورج اپنے نکلنے کی جگہ بدلتا ہے، ایسے ہی ڈوبنے کی جگہ بدلتا ہے، پہلے یہاں ڈوبا، پھر یہاں، پھر یہاں، پھر یہاں۔ تو مشارق بھی ہیں اور مغارب بھی ہیں، ان کا رب ہے وہ اللہ۔ بے شک ہم نے رونق دی ورلے آسمان، قریب والے آسمان، سماء دنیا کا مطلب ورلے آسمان یعنی قریب کے آسمان۔ یہ آسمان کو ہم نے کیا کر دیا کہ رونق دی بزینت الکواکب، ایک رونق دی جو تارے ہیں، وہ رونق کیا ہے؟ تارے ہیں۔ وحفظا من کل شیطان مارد، اور بچاؤ بنایا ہر شیطان سرکش سے۔ آسمان کو کیا بنایا ہم نے؟ بچاؤ بنایا، یہ نہیں جا سکتا اوپر، ہر سرکش شیطان۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، سن نہیں سکتے اوپر کی مجلس تک، اور پھینکے جاتے ہیں ان پر ہر طرف سے۔ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانب، ان پر پھینکا جاتا ہے، تارے پھینکے جاتے ہیں، ان کے اوپر آگ آتی ہے ہر طرف سے۔ دحورا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، بھگانے کو، دحورا کا مطلب وہ پھینکا کیوں جاتا ہے؟ بھاگو یہاں سے، فرشتوں کی باتیں مت سنو، بھاگو۔ دحورا بھگانے کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان پر مار ہے ہمیشہ کو، اور ان پر مار ہے، ترجمہ سمجھ میں آیا کیا؟ اور ان پر مار ہے ہمیشہ شیطانوں پر۔ الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب، مگر جو کوئی اچک لایا جھپ سے، پھر پیچھے لگا اس کے انگارہ چمکتا۔ یہ جاتے ہیں، پہلے جاتے تھے خوب لاتے تھے، اب قرآن نازل ہونے کے بعد پابندی بیٹھ گئی ان پر۔ ابھی بھی جا کے کوشش کرتے ہیں کہ فرشتے آ کر، جو پہلے سب کچھ سال بھر میں ہونے والا ہے، اب تھوڑا تھوڑا دیتے، وہ فرشتے لے کر ان دنیا میں نازل کر، نافذ کرنے کے لیے آپس میں بات کرتے ہیں، کیا کرنا ہے، کل یہ کرنا ہے، پرسوں وہ کرنا ہے، پھر یہ مرے گا، پھر وہ زندہ ہوگا، تو یہ سن لیتے ہیں۔ ان کے مشورے کو یہ شیطان جاتے ہیں، سنتے ہیں، چھپ کر سنتے ہیں، پہلے کھلا سنتے تھے اور چھپ کر سنتے ہیں۔ جب وہ فرشتوں کو پتہ چلتا ہے تو تارا پھینک کے مارتے ہیں، وہ جو تارا گرتا ہوا دکھتا ہے نا، ہاں، وہ آگ پھینک کے مارتے ہیں، تو وہاں سے کچھ تو بھی لے کر آ جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، یہ 1924 میں کیا ہونے والا ہے کہ 1924 کے اندر فلانا ہونے والا ہے، کون سی فلانی پارٹی جیتے گی، اب وہ باتیں چل رہی ہیں وہاں پر، تو یہ اس میں سے کچھ نکال لیں گے۔ بی کیا بولیں گے آگے؟ بی، ہاں، اور وہ آتے ان کے جو چیلے رہتے ہیں نا، جو ان کے لیے قرآن مرغے کے خون سے لکھتے ہیں، حرام ہے، قرآن کی آیتوں کو الٹا پڑھتے ہیں، حرام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، اور 40 دن وہ گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں اپنے چودھریوں کے بولنے سے، حالانکہ اللہ نے تو حلال کیا ہے۔ لہسن کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ نے حلال کیا ہے۔ کس کو راضی کرنا ہے؟ کہ اپنے آقا کو۔ وہ آقا کا آقا کون ہے؟ شیطان۔ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر رہا ہے، تو اس میں خوش ہو کے یہ شیطان کیا کرتا ہے، یہ اپنے ان چیلوں کو، اپنے عابدوں کو، یہ معبود وہ معبود، اپنے عابدوں کو پیر دیتا ہے۔ بھی کیا بولیں گے آگے؟ بھی، اور وہ بھی کے اوپر وہ اپنا قلع بازیاں شروع کرتے ہیں، کاٹ کھوٹ یہ وہ، کون سی پارٹیاں ہیں کہ ایس کے سی، فلانا کون سا ہے کہ سماج ایس، اور فلانی بی سے کون سا ہے،
یہ فلانی ہے مشین والی، ہاں 24 بی والی آئیں گی، سمجھ میں آیا؟ اور پھر اس کا سکہ چل پڑتا ہے، لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے ہیں، اس کا دان دکشنا مضبوط ہو جاتا ہے، یہ کام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شیطان، ہاں آسمان کو بنایا شیطان سے حفاظت، سرکش شیطان سے، کچھ سن نہیں سکتے ہیں، ملائے اعلیٰ میں ہر طرف سے پھینک کے مارا جاتا ہے، بھگانے کو اور ان پر مار ہے ہمیشہ کو، مگر جو کوئی اچک لایا جھپ سے، پھر پیچھے لگا اس کے انگارہ چمکتا ہوا، بس وہ تھوڑا سا لے کے آیا، اتنا چھوٹا ہے، باقی کچھ نہیں ہوتا۔ سورت کے مضامین، یہ سورت مکی ہے، اس کا بنیادی موضوع ایمانیات ہے اور توحید ہے۔ بولو کیا ہے سورہ صافات کا؟ ہاں، اس میں توحید رسالت ہے، آخرت کے عقائد کو مختلف طریقوں سے مدلل کیا گیا، مشرکین کے عقائد کی تردید کی گئی، آخرت میں جنت دوزخ کے حالات کی منظر کشی بھی کی گئی، جو عقائد تمام انبیاء کی دعوت میں شامل رہے ان کو مدلل کرنے، شبہات دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، فرشتے کس کی بیٹیاں ہیں؟ خدا۔ آخر میں اس عقیدے کی مفصل تردید کی گئی ہے، اور سورت کے مجموعی طرز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت میں شرک کے اس خاص قسم یعنی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دینے کی تردید خاص طور سے کی گئی ہے۔ اسی لیے سورت کو فرشتوں کی قسم کھا کر ان کے اوصاف بندگی کو ذکر کر کے شروع کیا گیا، یہ نا والصافات صفا، قسم ہے صف لگانے والوں کی، والزاجرات زجرا، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر، فالتالیات ذکرا، پھر پڑھنے والوں کی یاد کر کے۔ یہ جو قسمیں کھائی یہ فرشتوں کی قسم ہے۔ کس کی قسم ہے؟ یہ کون ہیں یہ لوگ؟ ارے بولو، ہاں یہ فرشتوں کی۔ یہ سب باندھ کر کھڑا ہونے والے، بندش کرنے والے، ذکر کی تلاوت کرنے والے کون ہیں؟ قرآن کے الفاظ میں اس کی صراحت نہیں، اس لیے اس کی تفسیر میں مختلف باتیں کہی گئی۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے غازی ہیں، وہ صفیں لگاتے ہیں، وہ جھڑکتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تاکہ باطل کی قوتوں پر بندش لگائیں، صف آرا ہوتے ہیں، ذکر تسبیح تلاوت قرآن میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ بعض نے کہا اس سے مراد نمازی ہے، نمازوں کی قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن جمہور مفسرین، بولو، ان کے یہاں جس تفسیر کو سب سے زیادہ قبول عام حاصل ہوا وہ یہ کہ ان سے مراد فرشتے ہیں۔ کون ہے بولو؟ ہاں فرشتے ہیں، ان کی قسمیں کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ نظم و ضبط دین میں مطلوب ہے، بے ڈھنگا پنا نہیں، اس لیے بولتے ہیں تم کو چلو راستے سے، یہ کونڈوا کے راستے ہیں۔ کون سے راستے ہیں؟ ہاں فضیلت معلوم، انشاءاللہ پل صراط پر اللہ بجلی کی طرح گزار دے گا، کیونکہ کونڈوے کے راستے پہ چل کے آیا ہے۔ ایک تو تنگ ٹریفک، پھر ٹیڑھے واکڑے اوپر نیچے، بات سمجھے؟ ارے بیچارے اتنے پریشان رہتے ہیں، نیچے سے ہاتھ کرتے ذرا ہم کو لفٹ دو، اوپر آنا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اندر پھر جب تم چلو گے اور اپنی دوستی بگھارو گے، ہاں کیا کیسا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، کیا پکا آج کھانے میں، ہاں اماں کا حال کیا ہے، اور 3 4 چلو گے ایک ساتھ، تو تم نے تو آدھا راستہ کھا لیا نا، حرام ہے۔ بات سمجھے؟ ہاں یہ حرام ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ 2 چلو، ایک چلو، وہاں جا کے باتیں کرو، لیکن لوگوں کے راستے مت روکو۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے تمہارے؟ ہاں تم چلو نا کبھی راستے پہ، تم کو پتہ چلے گا جب تم گاڑی پہ رہو گے، یا پیدل بھی چلو۔ کونڈوا کے راستے میں ہمارے مدرسے کے سامنے تو پیدل چلنا بھی مشکل ہے، پیدل تم چلو گے اور سامنے والا نہیں ہٹے گا تب تم کو کتنا ٹینشن آتا ہے دیکھ۔ اب تم 3 4 چل رہے ہو، آدھا راستہ بلاک ہے، یہ ناجائز ہے، ہمیشہ اس کا خیال رکھو۔ ہمارے حضرت جی تھے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ٹرینوں سے سفر کرتے تو ساتھ میں لے لیتے تھے، کبھی اس کو لے کبھی اس کو لے، 10 15 لوگ رہتے۔ ایک تھے کوئی
सेठ साहब होंगे, उनको ले लिया तो फ़ौरन, गर्मियों का ज़माना था, गए और गुस्ल करके और ताज़ा ताज़ा आ गए। कहाँ गए थे भाई? बोले गुस्ल करने, दोपहर के वक्त। कोई ज़रूरत थी? ट्रेन के अंदर कोई ज़रूरत थी? गुस्ल वाजिब हुआ था, फ़र्ज़ हुआ? बोले नहीं, ज़रा फ्रेश होने के लिए। कहने लगे जो पानी आप इस्तेमाल करके आए हैं, अकेले आपके नहाने के लिए आपका हक़ नहीं है, ये पूरी ट्रेन के पूरे डब्बे के लोगों का हक़ है, वो भी इस्तिंजा के लिए, पाखाने के लिए। आप गुस्ल कर रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम का मतलब ये है, तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। दरिया को अपनी मौज की तुग़यानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे, दरिया तो अपने मौजें मारता रहता है। ऐसे नहीं होना चाहिए, लोगों का ख्याल रखना चाहिए। लोगों के हुकूक है, रास्ते में, पानी में, ट्रेन में, सीट पर, हर जगह लोगों के हुकूक है। हाँ, वरना पकड़े जाएंगे अल्लाह के पास। नमाज में सफ़ों की, तो इस्लाम में नज़्म व ज़ब्त है, बेढंगापन नहीं है। नमाज में सुफूफ की दुरुस्ती और उसकी अहमियत देखो। सफ़े दुरुस्त करो, सिस्टम है कि नहीं? बोलो। आगे पीछे है तो हज़रत उमर तो वो कोड़ा लेते थे और उससे मारते थे कि सब दुरुस्त करो। बात समझे कि नहीं? अल्लाह ने कसम खाई फरिश्तों की, और यहाँ हम लोग शरीयत जानते हैं कि अल्लाह की कसम के सिवा किसी की कसम खाना जायज़ नहीं, तो फिर अल्लाह ने कैसे गैरुल्लाह की कसम खाई फरिश्तों की? वो अल्लाह है। क्या जवाब है? शरीयत उसने बनाई है, शरीयत उस पर लागू नहीं होती। अरे समझे कि नहीं समझे? शरीयत हमारे लिए है, इसलिए अल्लाह किसी की भी कसम खा सकता है। हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने ये बात फरमाई। किसने फरमाया? याद रखना, बात समझे। अहुम अशद्दु खल्क़न अम्मन खलक़ना इन्ना खलक़नाहुम मिन तीनिन लाज़िब बल अजिबत व यस्खरून व इज़ा ज़ुक्किरू ला यज़्कुरून व इज़ा रअव आयतन यस्तस्खिरून व क़ालू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुन मुबीन अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून अव आबाउनल अव्वलून कुल नअम व अंतुम दाखिरून। अब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पूछिए इनसे क्या बनाने मुश्किल है या जितनी खलकत यानी मखलूक कि हमने बनाई, हमने ही उनको बनाया एक चिपकते गारे से, मिन तीनिन लाज़िब, हमने ही उनको बनाया एक चिपकने वाले गारे से। तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछिए इनसे क्या ये बनाना मुश्किल है? अहुम अशद्दु खल्क़न, या जो हमने सारी मखलूक बनाई है वो मुश्किल है? ये बोलते हैं कि हमको मरने के बाद दोबारा कैसे उठाएगा, बनाएगा अल्लाह ताला, तो ये तो बहुत आसान है। तुमको पहली मरतबा बनाना भी आसान, दूसरी मरतबा मिट्टी होकर बनाना फिर से दोबारा, ये भी आसान, लेकिन जो मखलूक मेरी सारी दुनिया में है वो ज़्यादा मुश्किल है। तो गौर क्यों नहीं करते? और हमने इनको, इंसानों को काहे से बनाया? चिपकते गारे से। गारा कीचड़, चिपकता हुआ गारा यानी कीचड़ से हमने बनाया। बल्कि आप ताज्जुब करते हैं और वो करते हैं मजाक। आप तो क्या करते हैं? ताज्जुब करते हैं, और ये लोग क्या करते हैं? मजाक करते हैं। और जब उनको समझाइए नहीं सोचते, वइज़ा ज़ुक्किरू ला यज़्कुरून, और जब उनको समझाइए तो वो नहीं सोचते, और जब देखें कुछ निशानी हंसी में डाल देते हैं। निशानी देखकर गौर करने के बजाय क्या करते हैं? हंसी में उड़ा देते हैं, हंसी में डाल देते हैं, और कहते हैं कुछ नहीं, ये तो खुला जादू है। क्या है? जादू है। क्या जब हम मर गए और हो गई मिट्टी, अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन, क्या जब हम मर गए और हो गए मिट्टी और हड्डियां, व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून, तो क्या हमको फिर उठाएंगे अल्लाह ताला? क्या हमको फिर उठाएंगे?
او آباؤنا الاولون، کیا اور ہمارے اگلے باپ دادوں کو بھی، ہمارے پہلے کے باپ دادوں کو بھی اللہ اٹھائیں گے دوبارہ؟ قل نعم وانتم داخرون، فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، اور تم ذلیل ہوگے، تم کو اٹھائے گا دوبارہ، اور ذلیل کر کے اٹھائے گا اللہ۔ کیا کرے گا؟ ذلیل کر کے اٹھائے گا۔ عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے بعد ان 8 آیتوں میں عقیدہ آخرت کا بیان ہے۔ آخرت پر یقین لانا یہ ضروری ہے، اس کا بیان ہے کہ آخرت ہے تب تو مر کر دوبارہ اٹھایا جائے گا نا۔ جس کو آخرت پہ یقین ہی نہ ہو وہ کیوں یہ بات مانے گا مجھے حساب دینا ہے، مجھے انعام ملے گا جنت میں اور میں مر کر دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، وہ نہیں سوچے گا۔ اور اس سے متعلق مشرکین کی شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی آیت میں انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے امکان پر عقلی دلیل پیش کی گئی۔ ایک ہے نقلی دلیل، قرآن کی آیت، حدیث، یہ ہے نقلی دلیل، اور ایک ہے عقلی دلیل کہ سوچو، غور کرو، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کے جن عظیم اجسام کا ذکر پچھلی آیتوں میں کیا گیا، انسان تو ان کے مقابلے میں بہت کمزور مخلوق ہے۔ آسمان، زمین، یہ تمام جانور، یہ سب چیزیں جو پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت عظیم مخلوق ہے۔ انسان تو بہت کمزور ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ایک طرف ہو جا، تیرے پیچھے چھپ رہے ہیں لوگ، جی دھیان دو ادھر۔ انسان ان کے مقابلے میں بہت کمزور مخلوق۔ جب تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے، چاند، ستارے، سورج اور شہاب ثاقب جیسی مخلوقات اپنی قدرت سے پیدا فرمائی ہیں، تو اس کے لیے انسان جیسی کمزور مخلوق کو موت دے کر دوبارہ زندہ کر دینا کیا مشکل ہے؟ ارے سمجھ میں آیا کہ ایک سیارہ ہے سورج، ایک ستارہ ہے، ایک سیارہ ہے، اور اتنا روشنی سے بھرا ہوا ہے کہ ساری دنیا میں رات کا سینہ چیر کر دن نکالتا ہے، اور ایسا بنایا ہے کہ جب سے بنایا ہزاروں سال سے آج تک اس کا کوئی پرزہ خراب نہیں ہوا۔ ہماری لائٹیں خراب ہو جاتی، اس کا کوئی پرزہ، ہمارے یہاں لائٹ چلی اگر تو بھی مصیبت ہے، بل آتا ہے۔ ابھی تو سمارٹ آ گیا، زبردستی لگا کے جا رہے ہو، زبردستی لگا رہے، نہ بولو تب بھی لگا رہے، جی، تو وہ خراب ہو جاتی، فیوز اڑ جاتا ہے۔ سورج کا کبھی فیوز اڑا کے؟ تو ایک مخلوق پر غور کرو نا، تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم کو مار کے دوبارہ زندہ کرے گا۔ جب تم مر کر دوبارہ خاک ہو جاؤ گے اس وقت پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ یہ کیوں اتنا زور دیا جا رہا ہے؟ مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا اگر عقیدہ ہوگا تو ہی آدمی کو آخرت میں سزا یا جزا ملنے کا یقین ہوگا، اور جب وہ یقین ہوگا تو یہاں کے عمل اچھے کرے گا، ورنہ تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے سب سے بڑا ذمہ دار بول رہا ہے ارے مرنے کے بعد کیا ہے، جو کرنا ہے یہیں پر کر لو، مزے اڑا لو، سمجھے؟ ہاں یوٹیوب پہ کیا بول رہا ہو؟ یہ وہی بول سکتا ہے جس کو مر کر حساب دینے کا یقین نہ ہو، آخرت پر یقین نہ ہو، جزا سزا کا یقین نہ ہو۔ وہ آخرت کا عقیدہ ہی انسان کو کنٹرول کرتا ہے کہ بھائی جیسی کرنی ویسی بھرنی، یقین نہ آئے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، یقین نہ آئے تو مر کے دیکھ۔ وہ عقیدہ کنٹرول کرتا ہے، اس کی بہت ضرورت ہے، اس لیے اس کو بار بار اللہ تعالی بتاتے ہیں کہ مر کر ہم دوبارہ مار کر تم کو زندہ کریں گے۔ اللہ نے آگے فرمایا انہیں چپکتی مٹی سے پیدا کیا۔ انسانوں کو کیسے پیدا کیا اللہ نے؟ چپکتے گارے سے، چپکتی مٹی سے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اس چپکتی مٹی سے پیدا کیا تھا۔ بات سمجھ میں آئی کیا؟ اب جو آدم کی اولاد ہے وہ سب مٹی ہی سے پیدا ہوئے کہا جائے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر انسان کو ہم نے چپکتی مٹی سے پیدا کیا۔ کیوں؟ یہ صحیح کیسے ہوگا؟ وہ اس طرح کے انسان نطفے سے پیدا ہوتا ہے، پانی کے قطرے سے پیدا ہوتا ہے، نطفہ خون سے بنتا ہے انسان، خون غذا سے پیدا ہوتا ہے، نطفہ جو ہے منی کا وہ خون سے بنتا ہے،
سمجھ میں آیا؟ اور خون کیسے بنتا ہے؟ غذا سے، جو کھاتے ہیں اندر دال چاول روٹی وغیرہ جو کچھ کھاتے ہیں اس سے خون بنتا ہے۔ اچھا یہ چیزیں جو دال چاول روٹی وغیرہ یہ کہے سے بنتے ہیں؟ بولو خون غذا سے بنتا ہے، اور غذا خواہ کسی شکل میں ہو اس کی اصل نباتات ہے، وہ پودوں سے بنتا ہے۔ غذا کیسے بنتی ہے؟ نباتات سے، اور نباتات مٹی اور پانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ نباتات کہاں ہوتے ہیں؟ تو ہر انسان کو ہم نے کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا، یہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی تو کون سی آیت سے یہ بات سمجھ میں آئی؟ انا خلقناہم من طین لازب، کہ آدم کو مٹی سے بنایا اور ہر آدمی کو کس سے بنایا؟ مٹی سے۔ کون سی آیت بتا رہی ہے؟ ہم نے ان کو پیدا کیا چپکتے گارے سے، چپکتی مٹی سے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ بل عجبت ویسخرون واذا ذکروا لا یذکرون، یعنی آپ کو تو ان لوگوں پر یہ تعجب ہوتا ہے کہ کیسے واضح دلائل کے سامنے آنے کے باوجود یہ لوگ نہیں مان رہے، آپ کو یہ تعجب ہے، لیکن ان کا حال تو الٹا ہے، وہ الٹا آپ کے دلائل عقائد کا مذاق اڑاتے ہیں اور انہیں کتنا ہی سمجھا لو سمجھ کر نہیں دیتے۔ یہ کیا تھی سب؟ عقلی دلیل۔ اب نقلی دلیل کیا ہے؟ جو نقلی دلیل ان کے سامنے قرآن و حدیث کی تم پیش کرتے ہو کہ یہ نقل ہوتے آیا ہے کہ تم دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں، اللہ کی آیت دیکھتے ہیں، یستسخرون، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ ٹھٹا اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ وہ ایزا متنا، اور کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں، ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے، ایزا متنا وکننا ترابن، کیا ہم جب مر جائیں مٹی ہو جائیں ہڈیاں بن جائیں، انا لمبعثون، کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، آباؤنا الاولون، کیا ہمارے باپ دادا جو مر کر کئی سال ہو گئے ان کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ بس یہ دلیل ہے ان کے پاس۔ سمجھ میں آیا؟ اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی یہ بات ہمارے تصور میں نہیں آتی کہ ہم یا ہمارے آبا و اجداد خاک اور ہڈیاں بن جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ہم نہ کوئی عقلی دلیل مانتے تمہاری اے محمد، نہ کوئی معجزہ وغیرہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ دیکھو، قل نعم وانتم داخرون، ہاں تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور ذلیل کر کے اٹھایا جائے گا۔ کیسے اٹھایا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ثبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کریم کے علاوہ بھی کچھ معجزات عطا فرمائے تھے، اور اس سے ان ملحدین کی تردید ہو جاتی ہے۔ حضور کے معجزات کو حسی اسباب کے تابع قرار دے کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے دست مبارک پر قرآن کریم کے سوا کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا۔ چوتھی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، یہ لوگ ٹھٹا اڑاتے ہیں جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں، معجزہ دیکھتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ہے یہ؟ کھلا جادو ہے۔ ہاں اب یہ کہ ان کے معجزہ دکھاؤ دکھاؤ بولنے پر اللہ کے رسول نے معجزہ کیوں نہیں دکھایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھانے کے مطالبے کو نہیں مانا۔ کیوں؟ در حقیقت وہاں بار بار معجزات دکھائے جا چکے تھے، بار بار معجزات دکھائے جا چکے تھے، لیکن وہ ہر روز اپنی مرضی کا ایک نیا معجزہ مانگتے تھے، ہر روز اپنی مرضی کا ایک نیا معجزہ مانگتے تھے۔ اگر کوئی پھر اس کے جواب میں معجزہ دکھانے سے اللہ نے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ سنو، اس لیے کہ اللہ کا نبی اللہ کے حکم سے جب معجزہ دکھاتا ہے، معجزہ کس کو کہتے ہیں بچوں؟ عاجز کر دینے والی چیز یا عاجز کر دینے والا کام۔ اعجز یعجز اعجازن سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے معجزہ، مذکر مؤنث ہے، اور معجز یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ تب چاند کو جب دو ٹکڑے دیکھا عاجز ہو گئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طریقے پر انہوں نے اور بھی جو دوسرے معجزے دیکھے وہ عاجز ہو گئے، اس لیے معجزہ کو معجزہ کہتے ہیں۔
خلاف عادت کوئی چیز کا ظاہر ہونا، عادت کے 2 ٹکڑے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے نہیں، خلاف عادت ہوا نا. ارے بولو، پتھروں نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ. درخت آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھینچا ہوا اور گواہی دی. تو یہ سب کیا ہے؟ خلاف عادت. خلاف عادت نبی سے ہو تو اس کو بولیں گے معجزہ، اور خلاف عادت نبی کے امتی صحابہ یا ولیوں سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کرامت. کیا کہیں گے؟ اب اگر معجزہ دکھایا تو ایمان لانا ضروری ہے. اگر کسی نے پھر بھی نہیں مانا تو اب کیا ہوگا وہ دیکھو. اگر کوئی پھر بھی اس کی بات نہ مانے نبی کی، تو ہر روز ایک نیا معجزہ ظاہر کرنا نبی کے وقار کے بھی خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بھی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ایک دستور رہا ہے کہ جب کسی نبی کو اس کا مطلوبہ قوم کو، جب کسی قوم کو اس کا مطلوبہ معجزہ عطا کر دیا گیا اور اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتی، معجزہ دکھا دیا اب ایمان نہیں لاتی، تو عذاب عام کے ذریعے اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. ہوا، چنگھاڑ، پانی میں ڈبانا، آسمان سے آگ برسانا، پتھروں کی بارش کرنا، یہ سب کیا ہے؟ گھروں میں ایک آواز پر سب مردہ پائے گئے، قوم عاد و سمود. تو عذاب عام قوم پر آتا ہے. اور یہ جو مکہ والے تھے ان پر اس لیے عذاب عام نہیں لایا گیا، امت محمدیہ کو چونکہ باقی رکھنا تھا قیامت تک اور عذاب عام سے بچانا پیش نظر تھا، اس لیے اسے مطلوبہ معجزہ نہیں دکھایا گیا. اللہ کی رحمت دیکھو، رحمت میں معجزہ نہیں دکھا رہے. تو دنیا میں بھی انسانوں کی 2 قسمیں ہیں. او بچوں ادھر دھیان دو، دنیا میں بھی انسانوں کی 2 قسمیں ہیں. دنیا میں انسانوں کی بھی 2 قسمیں ہیں. اگر ایک ہوتا ہے شریف، ایک ہوتا ہے بزدل. کیا ہوتا ہے؟ ہاں، شرافت کو بزدلی سمجھ لیا جاتا ہے. کوئی درگزر کر رہا ہے، درگزر کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ بزدل نہیں ہے، وہ شریف ہے. سمجھ میں آیا؟ ایسے ہی دوسرے 2 انسان ہوتے ہیں، شریف سے، شریف کو دبانے والے اور رذیل سے ڈرنے والے. سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی شریف ہے، ایک بیوی شریف ہے، ایک پارٹنر شریف ہے، ایک انسان شریف ہے، برداشت کرتا ہے تو سناتے جاؤ جتنا سنانا، مارتے جاؤ جتنا مارنا ہے، دباتے جاؤ جتنا حق دبانا ہے. اب اگر اس کا باپ مل گیا اور وہ پلٹ وار کرنے والا رہا، رذیل، تو پھر اس سے یہی آدمی ڈرتا ہے. کمال انسان کا اور شریف کا یہ ہے، اور علامت یہ ہے کہ وہ شریفوں کی قدر کرے اور ان پر ظلم نہ کرے اور رذیل کے سامنے ڈٹ کر رہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں، یہ بات ہے. تو دونوں کے ڈانڈے بہت ملتے ہیں، ایک ہے بزدلی اور ایک ہے شرافت. یاد رکھو. تو اللہ کے نبی کو بار بار انہوں نے کہا معجزہ دکھاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں دکھایا؟ انکار کرتے تو اللہ عذاب عام لاتا، قوم محمد ہلاک ہو جاتی، ہم بھی مسلمان نہ ہوتے، ہلاک ہو جاتی. اور اللہ کو کب تک چلانا ہے محمد کا دین؟ قیامت تک. کچھ سمجھ میں آیا؟ اس لیے اللہ کیا کرتے ہیں؟ برداشت. ابھی ہماری زندگیوں میں بھی اتنی گناہوں کے بعد اللہ برداشت کرتے ہیں، تو ہم کو کچھ نہ کچھ شرم کرنی چاہیے. اور اس کا آسان طریقہ بتایا گیا، وہ یہ ہے کہ جہاں گناہ ہو جائے پہلے کرو مت، اور جہاں گناہ ہو گیا وہاں فوراً اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. مسند دارمی کے اندر یہ روایت ہے. کتنا بڑا راستہ کھلا. اور نہیں توفیق ہوئی فوراً اٹھنے کی تو پھر بھی 1 دن بعد، 2 دن بعد، 3، 7 دن تک کے چانس ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کر لو، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، تو بھی اللہ معاف کر دے گا. یہ والا فرشتہ اس کو روکتا ہے، ابھی مت لکھ، ابھی مت لکھ، ابھی مت لکھ. 7 دن تک، 7 دن ہو گئے پھر گناہ لکھتا ہے، اور وہ گناہ 1 لکھتا ہے، جتنا کیا اتنا ہی. یہاں الٹا ہے، نیکی کیا اگر اس نے تو فوراً لکھ لیتا ہے اور 10 گنا زیادہ لکھتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. یہ ہے رحیم. کون؟ اللہ. اس کی رحمت کا تقاضا ہے. فإنما هي زجرۃ واحدہ.
تو وہ اٹھانا تو یہی ہے ایک جھڑکی، پھر اسی وقت یہ لگیں گے دیکھنے اب اللہ دوبارہ اٹھائے گا. تو وہ جو اٹھانا ہوگا وہ اٹھانا کیسے ہوگا؟ ایک جھڑکی ہوگی، ایک آواز، سور جس کو کیا کہتے ہیں آپ، ایک آواز میں سب مردے پہلے سے لے کے قیامت تک سب اٹھ جائیں گے. کیسی آواز ہوگی وہ؟ یہ مسجد کی کھڑکیاں بند کر دو تو باہر کی آواز نہیں آتی کیا؟ تو فرما رہے ہیں سو وہ اٹھانا تو یہی ہے ایک جھڑکی، پھر اسی وقت یہ لگیں گے دیکھنے. وقالو، اور کہیں گے اے خرابی ہماری، یہ آ گیا دن بدلے کا، اے ہماری خرابی اب آ گیا دن بدلے کا، یہ ہے دن فیصلے کا جس کو تم جھٹلاتے تھے. ان سے کہا جائے گا اب دیکھو یہ فیصلے کا دن آیا جس کو تم کیا کرتے تھے؟ جھٹلاتے تھے. اللہ فرمائیں گے جمع کرو گناہ گاروں کو اور ان کے جوڑوں کو. کس کو جمع کرو؟ گناہ گاروں کو اور ان کے جوڑوں کو. وما کانوا یعبدون، اور جو کچھ پوجتے تھے ان بتوں کو بھی جمع کرو. بت بھی جمع کیے جائیں گے، ان کے جوڑے بھی جمع کیے جائیں گے. سمجھ میں آیا؟ من دون اللہ، اللہ کے سوائے جن کو پوچھتے تھے ان کو جمع کرو. فاہدوہم الی صراط الجحیم، پھر چلاؤ ان کو دوزخ کی راہ پر. کدھر چلاؤ؟ چلو جہنم، چلو جہنم. راستے بند ہیں سب، کوچے قاتل کے سوا. صرف ایک راستہ کھلا ہے جہاں قاتل قتل کرنے کو کھڑا ہوا ہے. کیا منظر ہوگا اس آدمی کا؟ راستے بند ہیں سب، کوچے قاتل کے سوا. صرف اس کی گلی، قاتل کی گلی کھلی، وہاں سے جا سکتے ہیں. تو جان گئی نا، فہدوہم الی صراط الجحیم، چلاؤ ان کو جہنم کی راہ پر. کیا کیفیت ہوگی اس وقت؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وقفوہم، اور چلا کے لے کے مت جاؤ، ابھی اس سے بڑا عذاب باقی ہے. وقفوہم، اور کھڑا رکھو ان کو. انہم مسئولون، ان سے پوچھنا ہے. کیا ہوگا؟ ان سے پوچھنا ہے. ان کو کھڑے کرو، پہلے پوچھ ہوگی، حساب ہوگا، اور پھر اس کے بعد جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ ہماری حفاظت. ما لکم لا تناصرون، ان سے کیا پوچھا جائے گا؟ ما لکم لا تناصرون. کتنا چبھتا سوال ہے. اللہ کیا ہوا تم کو ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ان کے جوڑے بھی آ گئے. جوڑے کا مطلب بیویاں بھی ہو سکتی جو مشرک تھی. جوڑے کا مطلب جو ہے ان کے ہم مشرب لوگ، ہے نا، بیڑی بھائی، سگریٹ بھائی، دارو بھائی، ایسے گناہ بھائی، پوجا بھائی. یہ ہے جوڑے. پوجا بھائی کیا ہے؟ یہ جوڑے ہیں. تو وہ بھی رہیں گے. اور پھر معبود اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ معبود تھے، پتھر پتھر جو بھی ہے، آگ ناگ پانی، وہ بھی رہیں گے. چاند سورج، وہ سب رہیں گے وہاں. تو اللہ پوچھیں گے روکو، پوچھنا ہے ان سے، ذرا پوچھنا ہے. اور کیا چبھتا سا، ما لکم، کیا ہو گیا تم کو، کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بل کوئی نہیں، وہ آج اپنے آپ کو پکڑواتے ہیں. کیا کرتے ہیں آج؟ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں، صرف پکڑے جانا. کیا راستہ ہے ان کے پاس؟ صرف پکڑے جانا، یہ راستہ ہے ان کے پاس، باقی کوئی راستہ نہیں. آخرت کے امکان و ثبوت کے بعد باری تعالیٰ نے ان آیتوں میں حشر و نشر، حشر جمع کرنا، نشر پھیلانا، کچھ واقعات بیان فرمائے. دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کافروں مسلمانوں کو جو حالات پیش آئیں گے اس کا تذکرہ کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ سب سے پہلی آیت میں مردوں کے زندہ ہونے کا طریقہ بتایا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، مردے کیسے زندہ ہوں گے؟ ایک جھڑکی، ایک سور، ایک آواز، اور سب قبروں میں سے نکل کے ساری دنیا کے مردے زندہ ہو جائیں گے. ایک للکار ہوگی. جھڑکی نہیں سمجھ میں آ رہی تو للکار، چلانے کو للکار کہتے. اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اسے زجرہ کہا گیا. اللہ اس پر قادر ہے کہ سور پھونکے بغیر مردوں کو زندہ کر دے. قادر ہے نا، سور پھونکے بغیر مردوں کو زندہ کر دے. لیکن یہ حشر، سور، حشر و نشر کے منظر کو پر ہیبت بنانے کے لیے ہوگا. کیا ہوگا؟ پر ہیبت، خوفناک بنانے کے لیے سور پھونکا جائے گا. اور اس کا اثر کافروں پر ہوگا، مومنوں پر نہیں.
فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ، پس اچانک وہ دیکھنے بھالنے لگیں گے، یعنی جس طرح دنیا میں دیکھتے اور قادر تھے اسی طرح وہاں بھی دیکھ سکیں گے. وہ حیرانی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے یہ کیا ہو گیا. پھر کہا احشروا الذین ظلموا، جمع کرو ظالموں کو اور ان کے جوڑوں کو. تو میں نے کہا اس سے مراد ان کے جیسے کافر مشرک ہیں وہ جوڑے ہیں، جوڑ والے، ان کی مشرک بیویاں ہوں گی وہ بھی جوڑ والی. سمجھ میں آیا؟ آگے اس کے علاوہ وما کانوا یعبدون، ان کے جو باطل معبود یعنی بت شیاطین بھی ہوں گے وہ بھی جمع کیے جائیں گے، جنہیں یہ لوگ دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے وہ بھی آگے قیدی بن کر. تاکہ اس وقت، اب یہ کیوں معبودوں کو کیوں لائے گا؟ پتھر کو کیوں لائے گا اللہ تعالیٰ؟ آگ کو کیوں لائے گا؟ ناگ کو کیوں لائے گا؟ سورج کو، تارے کو کیوں لائے گا؟ لات، حبل، عزا، منات، ان سب کو کیوں لائے گا اللہ تعالیٰ؟ یہ اس لیے لائے گا تاکہ جنہیں یہ لوگ دنیا میں، تاکہ اس وقت ان باطل معبودوں کی بے بسی کا اچھی طرح نظارہ کرایا جائے. کیا بتائیں گے وہاں سب کو لا کر؟ ارے معبود ہے، اوم مارو بوم، ہاں تو میرا کارساز ہے، تو میرا کام بنانے والا ہے، تم ہی میرے سب کچھ ہو، تم ہی ہو ماتا سکھا، تم ہی ہو سب کچھ تم. تو اللہ فرمائیں گے آج یہ قیدیوں کے ساتھ، جہنمیوں کے ساتھ ان بتوں کو بھی لے کے آؤ. یہ نعت وہ نعت غزنوی، سمجھ میں آیا؟ ہاں، یہ ہاتھ اٹھا کے آشیرواد دیتے تھے. وہ چمتکار دیکھنے کو ساری دنیا سے لوگ آتے تھے. شیخ سعدی بھی پہنچ گئے، بھگوا ہے، گلستان بوستان کتاب میں ہے، یہ پنڈت بن کے کہ ہوتا کیا ہے راز معلوم کیا جائے. تو راز معلوم کیا، سننے جیسی بات ہے. جس کو 14 مرتبہ کسی نے لوٹا، خزانہ بہت تھا، چڑھاوے تھے، ابھی بھی چڑھاوے کا ہی دور چل رہا ہے، 400 کروڑ. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ ایسی ایسی ترکیبوں سے ان کو ذلیل کرے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ چڑھانے والے ان کا دل کتنا جل رہا ہوگا. اسکول کالج بند، ہاسپٹل بند، کیوں؟ اس سے کچھ آنے والا نہیں ہے. مندر بناؤ، کیوں؟ اس لیے کہ چڑھاوے آئیں گے. پھر اپنی ٹیم لگا کے لمپاس، بات سمجھے گی نہیں؟ تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ برابر پرارتھنا کے وقت لاسٹ میں یوں ہاتھ اٹھاتا تھا اور آشیرواد دیتا تھا. سونے کا تھا وہ. یہ کیسے ہاتھ اٹھاتا ہے؟ تو شیخ سعدی گھسے، کافی معلومات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ نیچے ایک بیٹھتا ہے، اس کے ہاتھ میں رسی ہے. تل گھر میں ایک بیٹھتا ہے، اس کے ہاتھ میں رسی ہے، اور جب وہ برابر ٹائم ہوتا ہے وہ بجاتے ہیں تو سمجھ جاتا ہے کہ ابھی اٹھانے کا، وہ کھینچتا ہے تو ہاتھ اٹھتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اب انہوں نے اس کو دیکھا، اس نے پلٹ کے دیکھا اور وہ بھاگا پیچھے، اور یہ اپنا ادھر 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 جنگلوں میں ادھر ادھر نہ جانے کہاں کہاں لے گئے اس کو. اور وہاں دیکھا کہ اب یہ چھوڑنے والا نہیں، راز بھی فاش ہو جائے گا. اٹھایا، پتھر مارا، جان سے ختم کر ڈالا اس کو شیخ سعدی نے. سمجھ میں آیا؟ تو اس میں ایک چمتکار تھا جس کے ساتھ گرویدہ تھے کہ وہ سونے کی کائے کی مورتی تھی، وہ ادھر تھی، نہ نیچے کچھ، نہ اوپر، نہ دائیں نہ بائیں. وہ راز بھی معلوم کیا انہوں نے کہ ادھر سے اور ادھر سے جو دیوار تھی کائے کی تھی پتہ نہیں، اس کے اندر لو چمک تھے، اس کے اندر بھی لو چمک تھے. اس نے روک کے رکھا تھا. سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو یہ غلط باتیں ہیں کہ لے گیا، لوٹ کے لے گیا، یہ کیا، سب جھوٹ، سب جھوٹ. شیر کو ایک انسان نے کہا، ہاں تجھے بتاتا ہوں انسان کتنا طاقتور ہے. تو ایک انسان ایسا ایک جبڑا اوپر ایک جبڑا نیچے پکڑ کے ایسا چیر رہا تھا. تو شیر گھبرایا نہیں. شیر نے بولا مصور انسان تھا، تصویر بنانے والا. اگر شیر ہوتا تو اس کا رخ دوسرا ہوتا. سمجھ میں آیا؟ تو ہے آج ستا کا قلم، تاریخیں بدل لو، تاریخیں. ہاں، بات کیا تھی کہ جب اس نے توڑا تو اس سے پہلے ہی رشوت پیش کی گئی، مت توڑ. ہمارا بھرم ہے، ہمارا بھرم ہے. لوگ ڈرتے ہیں اس کے چمتکار سے.
جتنا منگتا ہے اتنا سونا لے گا. اس نے کہا میں بت شکن کہلانا پسند کروں گا، بت فروش نہیں. یہ حقیقت. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. تو اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، ان کے بتوں کو بھی لائے گا بے بسی بتانے کے لیے. کائے کے لیے؟ ہاں کہ تمہارے یہ بت کتنے بے بس ہے دیکھو. اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا فَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، جہنم کے راستے پر ان کو لے چلو. جب لے چلیں روکو قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ٹھہراؤ ان سے سوال ہوگا. اور وہ سوال عقائد اور اعمال کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے جن کا قرآن میں ذکر ہے. اور یہ پوچھیں گے مدد کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے کی؟ بہت مدد مانگتے تھے نا، کرو مدد. اور منہ کیا بعضوں نے بعضوں کی طرف لگے پوچھنے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو پوچھیں گے وہ. اللہ بولیں گے ایک دوسرے کی مدد کرو تو وہ پوچھیں گے ایک دوسرے کو. ہاں منہ کیا بعضوں نے بعضوں کی طرف لگے پوچھنے. قالوا ان کنتم تأتوننا عن الیمین، تو بولے تم ہی تھے کہ آتے تھے ہم پر داہنی طرف سے، ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے بول رہے ہیں، تم اسلام کی طرف مت جاؤ ہم مدد کریں گے. وہ بولے کوئی نہیں پر تم ہی نہ تھے یقین والے. تو یہ جب گرو گھنٹالوں کو بولیں گے یہ کہ تم نے ہم کو گمراہ کیا، تو وہ بولیں گے نہیں تم ہی بے ایمان تھے، ہم کو کہیں کو الزام دے رہے ہو. وما کان لنا علیکم من سلطان، اور دیکھو ہمارے پاس کوئی پاور ویور نہیں تھا ہمارے پاس. وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا، ہم نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی تمہارے پر. سمجھ میں آیا؟ ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا، پھر کیوں ہماری بات مانی تم نے؟ ہم تو خالی بہکاتے تھے. بل کنتم قوما طاغین، لیکن تم ہی تھے لوگ حد سے نکلنے والے. فحق علینا قول ربنا، تو ثابت ہو گئی ہم پر بات ہمارے رب کی. وہ اعتراف کریں گے مانیں گے، ثابت ہو گئی ہم پر بات ہمارے رب کی. انا لذائقون، بے شک ہم کو مزہ چکھنا ہے، عذاب کا مزہ. انا لذائقون کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ سو رہا ہے کوئی نیچے دیکھ رہا ہے وہ بچہ دیکھ. ہاں انا لذائقون کا ترجمہ بے شک ہم کو مزہ. فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے تم کو گمراہ کیا. وہ پتھر تو گمراہ نہیں کرتا بیچارہ، چاند سورج تو نہیں کرتے، لیکن یہ گرو گھنٹال جو چودھری ہے زندہ، اوم مارو بوم، سمجھ میں آیا؟ ہاں تو یہ گمراہ کیا جیسے ہم گمراہ تھے ایسے ہم نے تم کو بھی گمراہ کر دیا. یہ ان کا آپس میں مذاکرہ ہوگا، مدد کچھ نہیں کریں گے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو وہ سب اس دن تکلیف میں شریک ہیں، عذاب میں سب شریک ہیں. یہ زندہ جو ان کے پیر مرید ہے وہ، اور اسی طریقے پر ان کے ہم مشرب کفر و شرک والے، اور وہ خود سب شریک. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسا ہی کرتے ہیں گناہ گاروں کے حق میں. اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ، کیا قصور تھا ان کا جب ان سے کہا جاتا تھا کہ کسی کی بندگی نہیں، لا الہ الا اللہ، یستکبرون، تو غرور کرتے تھے اور نہیں مانتے تھے، ایمان کو نہیں مانتے. وَيَقُولُونَ، اور کیا کہا کرتے تھے، أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کیا ہم چھوڑ دیں گے اپنے معبودوں کو کہنے سے ایک شاعر دیوانے کے. اللہ کے رسول کو کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر دیوانہ. اس کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے. بل جاء بالحق وصدق المرسلین، کوئی نہیں، وہ لے کر آیا ہے سچا دین اور سچ مانتا ہے سب رسولوں کی. پہلے رسولوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں محمد. انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم کو چکھنا ہے عذاب دردناک. وما تجزون، اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا الا ما کنتم تعملون، مگر اس کا جو تم کرتے تھے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں تو میدان حشر میں سب جمع ہوں گے اور پھر آپس میں مکالمہ ہوگا. یہ کیا ہے کہ تم دائیں طرف سے ہماری طرف آتے، ہمارے پاس آتے تھے. ہاں یمین کے کئی معنی ہیں. یمین کے معنی ایک تو یہ کہ قوت و طاقت کے ساتھ آتے تھے. ہم پر تمہاری آمد بڑے زور کی ہوا کرتی تھی، جیسے آج زور میں گوبر بھی کھا رہے ہیں، کیا کیا کھا رہے ہیں. ہاں نہیں تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، سمجھ میں آیا؟ ABCD ہو جائے گا. ارے سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں پکڑو اندر ڈالو، نہیں ٹھیک ہے ہم تمہاری طرف باہر نکالو.
باہر نکالو. سمجھ میں آیا؟ ہاں واشنگ مشین میں ڈالو. انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تم بڑے زور سے، یمین کا مطلب طاقت، تم زور کی ہوا کے ساتھ میں آتے تھے، تمہارا آنا زور کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی تم ہم پر خوب زور ڈال کر ہمیں گمراہ کیا کرتے تھے. یہی تفسیر بہتر ہے، بے غبار ہے. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، اس دن وہ عذاب میں سب کے سب کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے. اولئک لهم رزق معلوم، وہ لوگ جو ہیں ان کے واسطے روزی مقرر ہے. کس کے لیے؟ ان کے لیے نہیں. وہاں ایک آیت گئی الا عباد اللہ المخلصین، مگر ان بندوں، مگر وہ بندے جو اللہ کے کیسے بندے ہیں؟ چنے ہوئے بندے، یعنی ایمان والے. ان کے لیے رہو رزق معلوم، وہ لوگ ہیں وہ جو ہیں ان کے واسطے روزی مقرر ہے. یہ روزی مقرر ہے کا کیا مطلب؟ دنیا میں روزی کوئی مقرر نہیں. کوئی آج بول نہیں سکتا ہے کہ میں کل صبح دوپہر شام کو اتنے بجے کھانا کھاؤں گا. بول سکتا ہے؟ کچھ بھی آگے پیچھے ہو سکتا، مر بھی سکتا، روزی نہیں بھی مل سکتی ہے. لیکن جنت میں ٹائم فکس ہے کہ یہ ٹائم پہ دینا ہے ناشتہ، اور یہ اس میں دوپہر اور یہ شام میں، اور وہ بدلے گا نہیں، ہمیشہ کا شیڈول. کیونکہ موت نہیں ہے، کیونکہ حادثہ نہیں ہے، جو ہے ہمیشہ کے لیے. کیا ملے گا ان کو؟ ان کو جو روزی ملے گی کیا؟ فواکہ، کیا ملیں گے؟ میوے. ہاں وہ مکرمون، اور ان کی عزت ہوگی. ہاں کھاؤ بولیں گے عزت کے ساتھ میں. ایک کھانا کیسا ہوتا ہے؟ لیٹھوس، کیا بولتے ہیں؟ ہاں لیٹھوس. بعض لوگ گڈوں کی الگ الگ عادت ہوتی ہے، بولے یہ ہے نا بہت کھڑوس گڈا ہے. بولا کیوں؟ بولے پورے گاؤں کو دعوت دیتا ہے، اور جب آ گئے نا تو بیٹھتا ہے ایسا، اور اپنے پسندیدہ لوگوں کو جانے دیتا ہے. ہم جیسے غریب لوگ گئے نا تو بولتا ہے اچھا تو بھی آیا، ٹھیک ہے آج چلا، ہو گیا ختم. ذلیل کیا کہ نہیں کیا؟ تو وہاں ذلت کے ساتھ نہیں، کیسے؟ عزت کے ساتھ اللہ روزی دیں گے. اس کھانے میں مزہ آتا ہے. گھروں میں چلتے رہتا ہے ننن بھاوج کو بھاوج، لو آپا کھاؤ، بہت محنت سے بنائی میں نے، ایک تو ملتا نہیں جلدی سے. سمجھ میں آیا؟ ہاں تو فواکہ کیا ملے گی وہاں؟ روٹی روزی کون سی ملے گی؟ رزق معلوم. ایک ہاں ایک تو میوے، وہ مکرمون، اور ان کی عزت ہوگی. فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں. علی سرور متقابلین، تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں. کیا ہوگا بولا؟ تختوں پر ایک دوسرے کے. ہاں جب آدمی فرصت میں ہوتا ہے اور فرحت میں ہوتا ہے تو تختوں پر بیٹھتے آمنے سامنے یار دوست لوگ. قہوہ چلتا ہے، چائے چلتی ہے، اور تمہارے بیڑی سگریٹ چلتی ہے، اور باتیں گپ شپ، کیا چل رہا، ہاں ایسا ویسا. تو وہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر آمنے سامنے ہوں گے. لوگ لیے پھرتے ہیں ان کے پاس پیالہ شراب صاف کا. یطاف علیہم بکأس من معین، صاف شراب پلائیں گے. یہاں ناجائز وہاں جائز. ارے سمجھے کہ نہیں؟ وہاں صاف شراب کا پیالہ لے کے وہ کون پھر؟ ویٹرز، بچے ویٹرز، وہ لوگ پلائیں گے. بیضاء لذۃ للشاربین، سفید رنگ مزہ دینے والی پینے والے کو. شراب کا رنگ کیسا ہوگا؟ سفید، اور مزہ دے گی. یہ مزہ نہیں دیتی، یہ سزا دیتی ہے. ایک تو کڑوی کڑوی ہوتی ہے، اور چڑھنے کے بعد میں سزا. کیا سزا؟ کہ گٹر میں پڑے ہوئے ہیں. اٹھ یہاں سے، نکل نکل. مولانا یونس صاحب بولتے تھے کہ شراب کے نشے میں دونوں جہان کا بادشاہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو. ایک ٹانگ زمین پہ اور ایک ٹانگ آسمان پہ رہتا. سمجھ میں آیا؟ اور ہمارے بھائی تھے ان کے، ہمارے ماموں تھے ان کے بڑے بیٹے، ان کو ایک عجیب شوق تھا شرابیوں کے پیچھے لگنے کا اور نقل نکالنے کا. تو نکل جانے کے، وہ شرابی آنا، پھر گھر پہ آنے کے، اور آنے کے بعد میں وہ بولنے ارے کیسا پیا تھا باپ رے، میں گر رہا پکڑو، ایسا نقل نکالنے کا. پھر گٹر کے اندر گرا، پھر ایسا، وہ پوری نقل واقعی نکالتے تھے. تو ذلت ہے. کیا ہے؟ کہ یہ ایک تو رنگ خراب، مزہ خراب، مزہ دینے والی نہیں بلکہ سزا دینے والی. شراب پیتے ہیں یہاں، وہاں پر تو پینے والوں کو مزہ. لا فیہا غول، اس شراب کے اندر سر پھرتا نہ ہوگا. غول کا مطلب سر پھرنا، اس میں سر پھرتا ہے. ہاں بہن بیٹی کی اور بیوی بیٹی کی تمیز کھو دیتا ہے.
مائیں پریشان رہتی ہے کہ بچوں کو اکیلے مت چھوڑو شرابی شوہر کے ساتھ میں جی، تو نہ اس کے سر میں سر پھرتا ہے، نہ اس میں سر پھرتا ہے، غول کا مطلب۔ دوسرا ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ وہ اس کو پی کر بہکیں گے، بہکتے بھی نہیں۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہیں عورتیں نیچی نگاہ رکھنے والیاں۔ کیسی عورتیں ان کے پاس؟ ہاں، عین، عین کا مطلب نگاہ نیچے رکھنے والیاں، عین کا مطلب قاصرات الطرف نیچی نگاہ رکھنے والیاں، اور عین بڑی آنکھوں والیاں۔ کیسی؟ بڑی آنکھوں والیاں، یہ ان کے پاس بیویاں ہوں گی۔ کأنہن بیض مکنون، گویا وہ انڈے ہیں چھپے ہوئے۔ کیسی ہوں گی؟ خوبصورت صاف شفاف بیویاں کیسی ہوں گی؟ گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپے دھرے، مکنون دھرے ہوئے، چھپا کے رکھے ہوئے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، یہ ایک دوسرے کی طرف لگیں گے پوچھنے کو، وہ ان کا مذاکرہ تھا آپس میں، یہ دیکھو جنتیوں کا۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین، بولا ایک بولنے والا ان میں میرا تھا ایک ساتھی۔ کون تھا؟ قرین۔ یقول، وہ کہا کرتا، کیا تو یقین کرتا ہے، اینک لمن المصدقین، ہاں، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، پھر وہی سوال، کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں ہو گئے، کیا ہم کو جزا ملے گی، دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ میرا تو یقین نہیں، تیرے کو لگتا ہے ایسا؟ قال، تو اس نے کہا، اس کے ساتھی نے کہا، هل انتم مطلعون، لگا کہنے بھلا تم جھانک کر دیکھو گے، دکھاؤں یہ سچ ہے کہ نہیں ہے، جہنم اور جنت، اور اس میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے کہ نہیں، اور پہنچائے، دکھاؤں؟ هل انتم مطلعون کا ترجمہ لگا کہنے لگا بھلا تم جھانک کر دیکھو گے، فطلع، دکھایا اس نے اس کو، فطلع، پھر جھانکا تو اس کو دیکھا بیچوں بیچ جہنم کے۔ وہ ساتھی کو ڈھونڈ رہا ہے نا، جو مانتا نہیں تھا، دوبارہ اٹھائے جانے کو مانتا نہیں تھا، دیکھنا ہے، دکھا دیا تو جہنم کے بیچوں بیچ تھا، وہ پہنچ گیا ادھر کفر و شرک کی وجہ سے۔ قال، یہ بولا قسم کھا کر، جو اچھا ساتھی تھا یہ بولا، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، تو مجھ کو ڈالنے لگا تھا گڑھے میں، تو مجھ کو ڈالنے لگا تھا گڑھے میں۔ گڑھا الگ چیز ہے، گھڑا الگ چیز ہے، اور گھڑنا الگ چیز ہے، سمجھ میں آیا؟ گڑھے میں، کھڈے میں۔ ولولا نعمت ربی، اور اگر نہ ہوتا میرے رب کا فضل تو میں بھی ہوتا انہی میں جو پکڑے ہوئے آئے، میں جہنم میں جاتا، میرے رب نے مجھے بچایا۔ افما نحن بمیتین، کیا اب ہم کو مرنا نہیں ہے، مگر جو پہلی بار مر چکے۔ اب وہاں مکالمہ چل رہا ہے، وہاں موت نہیں ہے، موت کو موت آ جائے گی، ہمیشہ کے لیے جہنم، ہمیشہ کے لیے جنت۔ تو اب جب سنیں گے کہ یہاں مرنا نہیں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں وہاں تعجب سے، ہاں، کیا اب ہم کو مرنا نہیں ہے مگر جو پہلی بار مر چکے اور ہم کو تکلیف نہیں پہنچے گی؟ بے شک یہی ہے بڑی مراد ملنی کامیابی، ایسی چیزوں کے واسطے چاہیے محنت کریں محنت کرنے والے۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، سمجھ میں آیا؟ تو یہ میں نے بتا دیا کہ ان کو وہاں معلوم روزی ملے گی، دنیا کی روزی کا ٹائم ٹیبل گارنٹی والا نہیں ہے، وہاں کا پکا ہے۔ دوسری بات، فواکہ، میوے، یہ بات میں نے کہی تھی، کیا کہی؟ کہ وہاں میوے ملیں گے۔ کیا ملیں گے؟ میوے بھوکے کو نہیں ملتے، مزے لینے والے کو ملتے ہیں۔ کس کو ملتے ہیں؟ آدمی پہلے دال چاول روٹی کھانا کھاتا ہے بھوک میں، اگر پیسے بچ گئے تو پھر میوہ کھاتا ہے، ڈائریکٹ میوہ کھانے کو نہیں جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو جنت میں بھوک نہیں ہے، کوئی تقاضا ہی نہیں، کوئی حاجت ہی نہیں، بھوک ایک حاجت ہے، تو وہاں پر بھوک کے مٹانے کو کھانا نہیں دیا جائے گا، وہ مرغ مسلم اور تندوری وندوری سب ملے گا، سمجھ میں آیا؟ لیکن میوہ بول کر یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں لذت کے لیے دیا جائے گا۔ کھانا کیوں دیا جائے گا؟ ہاں، ہر اس چیز کو فاکہہ کہتے ہیں جو بھوک کی ضرورت رفع کرنے کے لیے نہیں بلکہ لذت حاصل کرنے کے لیے کھائی جائے۔ اردو میں اس کا ترجمہ میوہ ہے کہ میوہ بھی لذت حاصل کرنے کے لیے کھایا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟
ان کا اکرام ہوگا اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھ کے بات چیت کریں گے. شراب بڑی لذیذ ہوگی. کیسی ہوگی؟ لذۃ للشاربین، یا والی لذت والی نہیں. لا فیہا غول، اس میں غول نہیں. اس کی صحیح تفسیر کیا ہے؟ وہاں تو بتایا سر پھرنا نہیں ہوگا، تو اس کے کئی معنی ہیں. غول کے کئی معنی ہیں. پیٹ درد بھی اس کا ایک معنی ہے. وہاں پیٹ کا درد نہیں ہوگا، بدبو اور گندگی نہیں ہوگی، اور عقل کا بہک جانا، سر پھرنا وہ نہیں ہوگا. لیکن ان سبھی معنوں کو، سبھی معنی ہو سکتے ہیں، ان سب کا جو جامع لفظ حافظ ابن جریر نے فرمایا. کس نے؟ حافظ ابن جریر نے، کہ یہاں غول آفت کے معنی میں ہے. کیا معنی؟ لا فیہا غول، جنت میں آفت نہیں ہوگی، مصیبت. یاد رکھنا اس چیز کو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کانہن بیض مکنون، وہ عورتیں کیسی ہیں؟ گویا کے انڈے چھپا کر رکھے ہوئے. ہاں، بیض مکنون. اس آیت میں حوروں کو چھپے ہوئے انڈوں سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ جو انڈے مرغی کے پر کے نیچے رہتے، گرد و غبار سے، دھول سے بچے ہوئے، صاف ستھرے محفوظ رہتے ہیں، اور جو انڈا سٹک جاتا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے، نتیجہ خیز نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہاں، تو عربوں کے یہاں پر وہ انڈے بہت خوبصورتی سمجھے جاتے تھے، اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے کہا. پھر یہ کہ وہ انڈے زردی مائل، تو یہ حوریں بھی زردی مائل ہوں گی. خالی سفید چونا اچھا نہیں لگتا کسی کا چہرہ ہو، تو زردی مائل ہو تو اچھا لگتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک جنتی اور اس کا کافر ملاقاتی، یہ وہی دو لوگ ہیں جو دو دوست تھے. کدھر؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. کہاں؟ سورہ کہف. ایک نے کہا کہ ارے میرا باغ ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے. اس نے کہا تم یہ کہنا تھا نا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ایسا بولا تو نے، تو یہ قیامت آئے گی نہیں. آئی بھی تو مجھے یہ جنت ملے گا، ہم اللہ کے خاص پیارے لوگ ہیں. وَلَوْلَا قُلْتَ، کیا ہے وہ؟ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور وہی ہوگا؟ تو نے کیوں کہا قیامت نہیں آئے گی، اور اگر آ بھی گئی تو میرا یہ باغ ایسے ہی رہے گا؟ تو بڑا آدمی ہے بابا، میں چھوٹا آدمی ہوں. اللہ اس پر قادر ہے کہ تیرا یہ باغ سکھا دے گے اور مجھے مالدار بنا دے گے. سمجھ میں آئے؟ اور صبح کو جب پہنچا تو باغ اجڑا ہوا تھا. یہ دو ساتھی ہی یہاں پر ذکر کیے گئے. بات سمجھ میں آئی؟ جی. دو آدمی کاروبار میں شریک تھے. علامہ سیوطی نے کہا، تو یہ دیکھیے کہ دو آدمی کاروبار میں شریک تھے. دھیان دو اس کو، سنتے نہیں اور پھر بعد میں اگڑم بگڑم ٹھوکتے. تو دو آدمی کاروبار میں شریک تھے اور ان کو 8,000 دینار کی آمدنی ہوئی. دونوں نے 4,000 دینار آپس میں بانٹ لی. ایک شریک نے اپنی رقم 1,000 دینار خرچ کر کے ایک زمین خریدی. دوسرے ساتھی نے جو نیک تھا اس نے یہ دعا کیا، اللہ فلاں شخص نے 1,000 میں ایک زمین خریدی، میں آپ سے 1,000 دینار کے عوض جنت میں زمین خریدتا ہوں. سمجھ میں آیا؟ اور 1,000 دینار کا صدقہ کر دیا. پھر اس ساتھی نے 1,000 دینار خرچ کر کے گھر بنوایا. اس نے کہا مجھے آخرت میں گھر دے دے. 1,000 روپیہ اس نے پھر خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا. سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے بعد یہ کہہ کر اس نے مزید 1 دینار صدقہ کیا. اس کے بعد اس کے ساتھی نے ایک عورت سے شادی کر لی، اس پر 1,000 دینار خرچ کر دیے. تو اس نے کہا یا اللہ فلانے نے عورت سے شادی کر لی، میں 1,000 صدقہ کرتا ہوں، جنت کی حوروں سے میرا کیا کرا دے؟ نکاح کرا دے. یہ سوچ ہے، یہ تھنکنگ ہے. جہاں جانا ہے وہاں پھیرتے جاؤ، وہاں جمع کرتے جاؤ. یہ سب تو چھوڑ کے جانا ہے، یہاں کی بیوی، یہاں کا محل سب چھوڑ کے جانا ہے. ہاں، جنت کی عورتوں میں سے کسی کو پیغام دیتا ہوں، 1,000 دینار زندہ نظر کرتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے صدقہ کر دیے. پھر اس کے ساتھی نے 1,000 دینار میں کچھ غلام سامان خریدا اور اس نے پھر 1,000 صدقہ کیا کہ اس کے عوض جنت کے غلام اور جنت کا سامان مجھے دے دے. اپنی سوچ کو ایسی بنانا، دیکھو انجام کیا ہوتا ہے. اس کے بعد اتفاق سے اس مومن بندے کو کوئی شدید حاجت پیش آئی، بہت سخت حاجت. اسے خیال ہوا میرا دوسرا دوست جو ہے وہ بہت امیر ہے، مالدار ہے، چلو وہاں جا کے کچھ پیسے لے لیتا ہوں. چنانچہ وہ اس کے پاس گیا. اس نے کہا میرا سارا مال برباد ہو گیا، وہی باغ جو سوکھ گیا تھا سورہ کہف میں. اور یہ غریب ساتھی، اللہ مجھے دے سکتا ہے، میں بولوں گا ہمیشہ ماشاء اللہ لا قوت الا.
نظر بد سے بچنے کے لیے یہ دعا ہے. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. لا حول نہیں ہے یہاں, لا قوت الا باللہ, طاقت اللہ ہی کی ہے, میری کچھ بھی نہیں. کیا ہوا؟ اس نے پورا قصہ سنا دیا, میرا مال ایسے برباد ہو. اس پر اس نے حیران ہو کر کہا کیا واقعی تم اس بات کو سچا سمجھتے ہو؟ اب وہ بول رہا ہے اس کو. اب یہ آ گئے ہم سورہ کہف سے کس میں آ گئے؟ سورہ صافات میں آ گئے. تو وہ جو تھا محروم, اس نے اس نیک آدمی سے کہا تم واقعی سمجھتے ہو کہ ہم جب مر کر خاک ہو جائیں گے تو ہمیں دوسری زندگی ملے گی اور وہاں ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ جاؤ میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا. سمجھ میں آیا؟ ہاں میں نے ذرا غلط کہا, اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. جب یہ مال مانگنے گیا تو اس نے اس کو پوچھا 4000 تیرے کو بھی ملے تھے اپنی تجارت میں, 4000 میرے کو بھی, اس زمانے میں بڑی رقم تھی. پھر تیرا مال کیا ہوا؟ وہ نیک کو پوچھا ہے. تو اس نے کہا 1 صدقہ, 2 صدقہ, 3 صدقہ, تو یہاں یہ کماتا رہا, میں وہاں صدقہ کرتا رہا. اس نے کہا تاکہ آخرت میں ملے. اس پر اس نے پوچھا کیا ابھی بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ مریں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہم کو وہاں پر اس کا بدلہ ملے گا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں یہ یقین رکھتا ہوں. اس نے کہا جاؤ میں تم کو کچھ مال نہیں دوں گا. بات سمجھے؟ یعنی اس وقت اس کے پاس مال تھا. اس کے بعد دونوں کا انتقال ہو گیا, دونوں کا. ہاں مذکورہ آیات میں جنتی سے مراد بندہ ہے جس نے آخرت کے خاطر اپنا سارا مال صدقہ کر دیا تھا اور اس کا جہنمی ملاقاتی وہی شریک کاروبار تھا جس نے آخرت کی تصدیق کرنے پر مذاق اڑایا تھا. بری صحبت سے اپنی اولاد کو بچاؤ. کیسے بچاؤ؟ بری صحبت سے. دیکھو کیسے بگڑ جاتے ہیں لوگ. بری صحبت نے اس کو بگاڑ دیا. بری صحبت سے تباہی آ سکتی ہے. تو وہ واقعہ اپنی جگہ ہے کہ باغ سوکھ گیا وغیرہ, لیکن یہ وہی لوگ تھے. ہو سکتا ہے پہلے یہ باتیں ہوئی, مکالمہ ہو, بعد میں باغ سوکھا ہو, اس کا موت مر جائے گی, ختم ہو جائے گی, اس پر تعجب. یہاں جس شخص کا یہ واقعہ ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے کافر ساتھی کو دیکھنے کے لیے جہنم میں جھانکے گا, اس کے بارے میں آگے ہے وہ جنت کی نعمتوں کو حاصل کر کے فرح خوشی مسرت سے کہے کیا اب ہم کبھی نہیں مریں گے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ جنت کی جاویدانی ہمیشہ کی زندگی کا یقین نہیں ہوگا, بلکہ جس شخص کو مسرتوں خوشیوں کا انتہائی درجہ حاصل ہو جائے وہ بسا اوقات ایسے باتیں کرتا ہے, ایسی باتیں کرتا ہے جیسے اسے یقین نہیں کہ یہ مسرتیں اسے حاصل ہو گئی. یہ جملے بھی اسی نوعیت کے ہیں. اخیر میں قرآن کریم کے اس واقعے کے اصل سبق کی طرف متوجہ کر کے فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. یہ دیکھو اس جیسی جنت کے لیے, اس جیسی کامیابی کے لیے کوشش کرنے والوں کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے.